نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام قد بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مرکز اہل سنت والجماعت میں حاضر ہو کے آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بانی فاضل نوجوان حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب ہیں، اور اس کی اس وقت نگہبانی کر رہے ہیں حضرت مولانا خبیب احمد گھمن دامت برکاتہم۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں اور یہاں کے تمام اساتذہ اور منتظمین اور طلباء کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اس ادارے کا نام بھی مرکز اہل سنت ہے، اور حقیقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مرکز اہل سنت بنایا ہے۔ یہ گاؤں میں، لیکن اس کے اثرات صرف پاکستان میں نہیں ہیں، بلکہ اس کے اثرات پاکستان سے نکل کے دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، عرب ممالک میں بھی ہیں اور غیر عرب ممالک میں بھی اس کا فیضان الحمدللہ اس وقت جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تا قیامت اس کے فیضان کو جاری رکھے۔ بس آج ایک نقطہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صرف وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی ابتدا ہوئی ہے اجنبی ہونے کی حالت میں۔ جب اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اس کی دعوت کو ساری دنیا اجنبی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ وہ اجنبیت کیا تھی؟ وہ کئی اجنبیت کے پہلو تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی دعوت توحید کی دعوت ہے، حتیٰ کہ جو امتیں اس سے پہلے اپنے آپ کو کسی نبی کی طرف منسوب کرتی ہیں اور ان کے نام لیوا آج بھی باقی ہیں، اور آج بھی وہ اپنی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، تو ان کے ہاں
خالص توحید نہیں ہے۔ خالص توحید اگر ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھی۔ اس توحید کی جب دعوت کا آغاز ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا انہوں نے بہت سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب بات ہے۔ اور ہے اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اور اتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، سارے کاموں کو ایک ذات سنبھال لیتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں، تو اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور پیغمبروں کو ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ یہ انسان ہیں، بشر ہیں، پھر رسول بھی ہیں، تو ان کی رسالت کو، بشریت اور رسالت دو چیزیں جمع ہوئی تو ان کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اور اسی طریقے سے آخرت کی بات کی گئی تو کہنے لگے اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم زمین میں رل جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ پیدا ہوں گے؟ کیسے دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دین کی جو دعوت تھی، اس کے جو بنیادی عقائد تھے، ان عقائد کو اجنبی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ نبوت اور بشریت ایک جگہ جمع ہو گئی تو تمام انبیاء علیہ السلام کے جن کی طرف انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان اقوام نے اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا۔ معاد کے عقیدے کو انہوں نے تعجب کی نگاہ سے دیکھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو صحابہ اکرام کی جماعت تیار ہوئی تھی، لوگوں نے اس جماعت کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا۔ صحابہ کیا تھے؟ مکہ مکرمہ میں ایمان قبول کرنے کی وجہ سے، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ تم اپنے ایمان سے انحراف کر لو، تو انحراف نہ کرنے کی وجہ سے ان کو سزائیں دی جاتی تھیں، ان کو ایذائیں دی جاتی تھیں، ان کو مشکلات ان کے لیے کھڑی کی جاتی تھیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ اور پھر قرآن نے ایک سہولت بھی دے دی تھی۔ وہ سہولت یہ تھی کہ اگر اکراہ ہو اور حالت اکراہ میں اکراہ کیا جائے کلمہ کفر کہنے پہ اور اسلام کے چھوڑنے پہ، تو دل میں ایمان رکھ کے زبان سے کلمہ کفر اگر کو کہہ لے تو قرآن نے اس کی اجازت دی۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن صحابہ اکرام میں سے اکا دکا ہوں گے جنہوں نے اس اجازت سے فائدہ حاصل کیا، ورنہ اس اجازت کے باوجود بھی سزائیں سہتے جاتے تھے اور عہد کہتے جاتے تھے۔ سمجھدار آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جو اپنے مفادات کو سمجھتا ہو اور اپنے مفاد کو سمجھ کے اس کے مطابق فیصلے کرے، اس کو دنیا کہتی ہے کہ یہ سمجھدار انسان۔ لیکن صحابہ اکرام نے جو فیصلے کیے وہ سارے کے سارے ایمان کے تقاضے کے مطابق کیے، اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کے نہیں کیے۔ چنانچہ پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی اور صحابہ اکرام نے ہجرت شروع کی، تو کچھ صحابہ نے ابتدا میں ہجرت کی ہے حبشہ کی،
اور کچھ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اور انصار نے آپ کو دعوت دی، اور 2 سال تک آپ کی سے بیعت کرتے رہے۔ ویسے مینا میں بیعت عقبہ جو کی تھی نا، وہ 3 تھی۔ ایک صرف ایمان والی تھی، پہلی بیعت جو تھی وہ ایمان لائے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس کے بعد پھر اگلے سال انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ پھر اس سے اگلے سال پھر آئے، پھر دوبارہ اس بیعت کی تجدید ہوئی، اور اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اب مدینے جانا ہے۔ تو کچھ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے چلے گئے، کچھ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کر کے گئے، اور آپ کی معیت میں جن کو ہجرت کا موقع ملا وہ حضرت ابوبکر صدیق۔ تو وطن چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ایمان کی خاطر وطن چھوڑا۔ اور جنہوں نے وہ ہجرت کی تھی حبشہ کی، انہوں نے تو 2 قربانیاں تھیں، ایک وطن چھوڑا اور ایک حضور کی زیارت کا جو موقع ملتا تھا وہ چھوڑا، لیکن ایمان اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان دارالکفر سے ہجرت کر کے نکلتا ہے تو اس کے مملوکہ مکان ہوتے ہیں، اس کی مملوکہ زمینیں ہوتی ہیں، اس کا کارخانہ ہوتا ہے، اس کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر، تو سب سے ہی دستبردار ہو جاتا ہے، اپنی ملکیت کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر خاندان ہوتا ہے، اس خاندان کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اس صورت میں ہجرت انسان کرتا ہے۔ تو صحابہ نے ایمان کے تقاضے کو پورا کیا، اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا۔ اور مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد پھر جہاد کی اجازت مل گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد جہاد فرض ہو گیا۔ اب مہاجرین اور انصار مسلسل جہاد میں ہیں، اور اس جہاد کی وجہ سے جو ان کے روزگار کا سلسلہ تھا، انصار کا باغبانی تھا، کاشتکاری تھا، مہاجرین کا روزگار کا جو سلسلہ تھا وہ تجارت تھا۔ تو مہاجرین اپنی تجارت پہ توجہ نہیں دے پاتے تھے، انصار اپنے باغات پہ توجہ نہیں دے پاتے تھے، اس لیے نہ تو زیادہ تجارت چلتی تھی، نہ ہی باغات زیادہ پھل دیتے تھے اور زیادہ ان کی آمدن تھی۔ تو ایمان کے تقاضے کی خاطر اپنے روزگار کے ذرائع کو کمزور کر دیا، یعنی جتنے بھی مفادات کسی انسان کے ہو سکتے ہیں ان تمام مفادات کو انہوں نے قربان کر دیا۔ اور جو انسان کسی کے اتباع میں اس حد تک چلا جائے کہ اپنے ایک مفاد نہیں سارے مفاد قربان کر دے، وطن قربان کر دے، پھر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، سب کچھ ہی قربان کر دے، لوگ کہتے ہیں یہ سمجھدار آدمی نہیں ہے، عقل مند آدمی نہیں ہے۔ تو صحابہ کو جو اجنبی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہ عقل کے اعتبار سے کیسے ہے کہ یہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہی نہیں، سارے مفادات ہی قربان کر دیے، وہ اپنا کاروبار بھی قربان کر دیا اور اپنی فصلیں بھی قربان کر دی اور اپنی جان بھی قربان کر دی، سب کچھ ہی قربان کر کے رکھ دیا، اور مصلحت سوچی نہیں، اپنا مفاد سوچا ہی نہیں۔ تو یہ اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن زبان پہ نہیں لاتے تھے، لیکن بعض مواقع ایسے آئے کہ لوگوں کی زبان پہ بھی یہ بات آ گئی۔
اللہ میاں نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ اے لوگو ایسے ایمان لاؤ جیسا یہ صحابہ ایمان لائے، مہاجرین اور انصار ایمان لائے، ایسا ایمان لاؤ۔ تو منافق جو تھے وہ تو پہلے ہی صحابہ کو بیوقوف سمجھتے تھے کہ متی کوئی نہیں، عقل ہی کوئی نہیں، کوئی ایک مفاد بھی اپنا نہیں سوچا، سب کچھ لٹا کے رکھ دیا انہوں نے، اپنا کیا سوچا؟ اور سب سے بڑے لوگ یہ بات کرتے ہیں اپنے بچوں کا کیا سوچا، اپنا کیا سوچا اور اپنے بچوں کا کیا سوچا۔ تو کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے یہ احمق لوگ مسلمان ہوئے نعوذ باللہ، یہ ایمان لائے ہیں، اس طرح کا ایمان ہم لے کے آئے، سارے مفادات کو چھوڑ دے۔ ان کی بے وقوفی کیا تھی؟ ان کی بے وقوفی، جس کو وہ بے وقوفی کہتے تھے، بے وقوفی تھی نہیں، لیکن جس کو منافق بے وقوفی کہتے تھے وہ کیا تھی؟ وہ اپنے مفادات کو چھوڑ کے مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، اس کو اجنبی لوگ اجنبی نگاہوں سے اس وقت دیکھتے تھے، اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں تھی جو نظیر اپنے مفادات کو قربان کرنے کی انہوں نے قائم کی تھی صحابہ کرام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے دین شروع میں اجنبی تھا تو بعد میں پھر دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، لوگ اجنبی نگاہوں سے اس کو دیکھیں گے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں لوگ اس دین کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتے، دین کو اجنبی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ یہ جو ہمارے بر صغیر کے علماء کرام ہیں اور طلباء ہیں اور مدارس ہیں اور خانقاہیں ہیں، ان کو اجنبی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھ کے کھاؤ گے کہاں سے؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی نہیں پتہ ہمیں، اللہ دیں گے رزق، اور کچھ بھی نہیں ہمیں پتہ۔ حد ہو گئی یار، آدمی انسان سوچتا ہے، تمہارے ماں باپ نے بھی کچھ نہ سوچا تمہارا، تم نے بھی اپنا کچھ نہ سوچا، زندگی اس پہ لگا دی تم نے، جہاں مستقبل تمہارا محفوظ نہیں ہے اور روزگار تمہارا محفوظ نہیں ہے، اس پہ تم نے لگا دی۔ اور پھر زمانے کا چلن ہے، منافقانہ چلن، اور مدارس سکھاتے ہیں دین سے وفاداری۔ تو جس طریقے سے صحابہ کی وفاداری پہ دنیا کو اعتراض تھا، آج علماء کرام جو دین سے وفادار ہیں اور جو دین کے پہرے دار ہیں، ان کے اس طرز عمل کو دیکھ کے لوگ حیران ہوتے ہیں، اجنبی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یار یہ لوگ اپنا کوئی مفاد انہوں نے نہیں سوچنا، کوئی اپنا کوئی زمانے کو یہ دیکھتے ہی نہیں، زمانہ کدھر چلا گیا اور یہ ابھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور زمانہ کدھر چلا گیا۔ آج دنیا جو ہے وہ لباس بدل گیا ان کا، انگریزوں بڑا لباس اختیار کر لیا، وضع قطع ان کی اختیار کر لی، مخلوط محفلیں ان کی اختیار کر لی دنیا نے۔ لیکن یہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، یہ وضع قطع اپنے اسلاف کی رکھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے اسلاف کی وضع قطع رکھی ہوئی ہے، ان کا طریقہ رکھا ہوا ہے، اور یہ مدارس اسی کو لے کے چلتے ہیں، صرف علم کو لے کے نہیں چل رہے، بلکہ سلف کا جو منہج ہے اور جو ان کا طریقہ زندگی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہ پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں ہے، اور یا جہاں ہمارے اکابر کے مدارس یورپ وغیرہ میں بن گئے وہاں یہ چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ مصر میں چل جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ متحدہ عرب امارات میں چلے جائیں، وہاں یونیورسٹیاں ہیں، اسلامیات کے شعبے ہیں،
اور اسلامیات کے ایک ایک شعبہ کامیاب طریقے سے وہاں چل رہا ہے۔ وہاں فقہ کا شعبہ بھی ہے، اصول فقہ کا شعبہ بھی ہے، تفسیر کا شعبہ بھی ہے، حدیث کا شعبہ بھی ہے، قرات کا شعبہ بھی ہے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور تصنیف و تالیف کے کام بھی بڑے اچھے ہو رہے ہیں، لیکن اگر ان کو دیکھا جائے تو داڑھی میں وہ اپنے زمانے کے ساتھ مل گئے ہیں اور لباس میں اپنے زمانے کے ساتھ مل گئے ہیں، اس لیے وہ اپنے لوگوں کی نظر میں اجنبی نہیں ہیں۔ اس لیے ان ممالک کے جو یہ تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم اسلامیات کی دی جاتی ہے، لیکن امریکہ کو کوئی اشکال نہیں، فرانس کو کوئی اشکال نہیں، یو کے کو کوئی اشکال نہیں، لیکن پاکستان کے مدارس پہ اشکال ہے۔ حالانکہ یہی علوم وہاں پڑھا جاتے ہیں اور یہی علوم، اس لیے کہ ہم نے یہ جو غرابت تھی نا، اجنبی ہونا ماحول سے، اپنی طرز پہ پکے رہنا، پرانی طرز پہ پکے رہنا، یہ ہم نے برقرار رکھا اور انہوں نے اس کو ختم کر دیا اور ماحول کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اس لیے وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کو کوئی اجنبی نگاہ سے نہیں دیکھتا، دنیا نہیں دیکھتی ان کو اجنبی نگاہ سے، لیکن ہمیں اجنبی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ملا لوگ ہیں۔ تو یہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ تھا کہ آخر زمانے میں ایسے مدارس ہوں گے اور ایسے ادارے ہوں گے، تبلیغی جماعت ہوگی، خانقاہیں ہوں گی، اور وہ داڑیاں پوری رکھیں گے، پگڑی باندھیں گے، لباس جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا رکھیں گے، اور داڑھی زمانے کے ساتھ چلنے کی بجائے زمانے کو اپنے ساتھ چلائیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عرب ممالک میں علماء جو ہیں وہ ماڈرن ہو گئے، اور ہماری تبلیغی جماعت نے جو دنیا دار طبقہ ہے ان کو مولوی بنایا ہوا ہے، ان کو مولوی بنایا ہوا ہے جی۔ وہاں علماء میں داڑھی پگڑی والے اتنے نہیں ملیں گے جتنے پاکستان میں غیر علماء جو ہیں وہ آپ کو داڑھی اور پگڑی والے مل جائیں گے۔ یہ ہم سے تقاضا کیا ہے جی، یہ مین سٹریم میں آ جائیں مدارس جلدی۔ مین سٹریم کیا ہوتی ہے؟ مین سٹریم ویسے تو ہم ماحول سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، اسی ماحول میں رہتے ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، بلکہ لوگوں سے ہمارے مدرسے میں اہل محلہ 5 نمازیں پڑھنے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، عید پڑھنے آتے ہیں، اور اس وقت یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جس کا کارڈ بنا ہوا ہے وہ داخل ہو سکتا ہے، کوئی اور تو کالج اور یونیورسٹی جو ہے وہ ماحول سے کٹی ہوئی ہے۔ اس وقت جو جس کے کارڈ بنے ہوئے ہیں استاد ہونے کی حیثیت سے، طالب علم، ملازم، وہ داخل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اجازت لینے کا خاص طریقہ ہوگا، اس کے مطابق وہ داخل ہوں گے۔ اور ہمارے اداروں میں یہ دن رات جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جتنا عوام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اتنا کسی اور کا نہیں، اور 5 وقت ہم عوام سے ملتے ہیں۔ تو کوئی فوجی افسر ایسا دکھا دو، کوئی اور افسر ایسا دکھا دو جس کو 5 وقت عوام سے ملاقات ہوتی ہو۔ ہم تو 5 وقت ملتے ہیں عوام سے، اپنی اپنی مسجدوں میں ملتے ہیں۔ کسی کا بچہ پیدا ہو جائے وہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ہم جا کے اس کے کان میں اذان دے کے آتے ہیں۔ کوئی مر جائے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، اعلان بھی کراتے ہیں، مولوی صاحب کو بتاتے بھی ہے، اور نہلانے کے لیے پھٹا بھی لے کے جاتے ہیں، چارپائی بھی لے کے جاتے ہیں، جنازہ بھی یہاں لے کے آتے ہیں۔ تو بچہ پیدا ہو جائے تو ہم سے رابطہ، کوئی مر جائے، غمی ہو جائے تو ہم سے اس کا رابطہ، اور حتیٰ کہ رات کو کسی کو خواب آ جائے تو وہ بھی صبح کو اٹھ کے سب سے پہلے مولوی کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی کو یہ خواب آیا ہے، وہ مولوی صاحب سے آگے اس کے خواب کی تعبیر پوچھتے۔ جتنا ہم لوگوں سے ملے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اجنبی نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے زمانے کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا ہے، اور جو ایمان کا تقاضا ہے اس کے ساتھ ہم چلے ہیں۔ جتنی ضرورت سمجھتے ہیں اتنا ہم بھی کراتے ہیں،
لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے اصل دینی تعلیم، ہم اس کو ہائی لائٹ کرنا کہ ہم یہ تعلیم دیتے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہم، لیکن وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور نئی یونیورسٹیاں منظور کرا رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ایسا خلا نہیں ہے کہ جس کو پر کرنے کی ضرورت ہو، اس لیے کہ بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، علماء اکرام وہاں ایم فل کر رہے ہیں، ایم اے اور بی ایس کر رہے ہیں اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور وہ یونیورسٹیاں سرکاری یونیورسٹیاں بھی مواقع دے رہی ہیں علماء اکرام کو، اور جو ہے پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی دے رہی ہیں۔ کوئی ایسا خلا نہیں ہے کہ مدارس اس خلا کو پر کریں اور اپنے ہاں یونیورسٹیاں بنائیں، تو پھر یہ ہے کہ چمک دمک عمارتوں میں اور یہ چیزیں، تو پھر یہ ہے کہ وہاں مختلف شارٹ کورسز کرائے جائیں اور ان کورسوں کے عنوانات جو ہیں وہ انگریزی میں رکھے جائیں تاکہ یہ فاصلہ جو ماحول سے ہے ہمارا کم ہو جائے۔ تو یاد رکھیے فاصلہ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس فاصلے کے ساتھ حضور نے ہمیں مبارکباد دی ہے جی۔ فطوبہ للغرباء، فطوبہ للغرباء، حضور نے فرمایا کہ جو اجنبی ہوں گے نا تو ان کو بہت مبارک ہو، تو حضور تو ہمیں مبارک دے گئے، اس لیے اس کے بعد ہمیں کچھ ماڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئے شارٹ کورسز طلباء کو کرائے جائیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر ان کورسز کے عنوانات انگریزی زبان میں رکھے جائیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی مسٹر اور ملا کا فاصلہ ختم کرنا ہے، اگر تو یہ فاصلہ ختم کرنا ہے اس طریقے سے کہ مولویوں کو مسٹر بنا دیا جائے، تو پھر تو وہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شاباش دی ہے، جس غرابت پہ، وہ نہیں رہے گی، اور اگر ان کو ہماری طرف لانا جیسے ہماری تبلیغی جماعت کر رہی ہے اور ہمارے مشائخ کر رہے ہیں خانقاہوں میں، تو پھر یہ اچھی بات ہے، فاصلہ ختم ہو یہ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ وہ ہے جو ہمارے علماء کرام کر رہے ہیں۔ ان علماء کی صحبت میں رہ کے کئی لوگ جو ہیں وہ علماء تو نہیں بنتے لیکن دیندار وضع قطع اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ میں آخر میں یہ بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے میں رہ کے آپ کو علم بھی مل رہا ہے، عمل بھی مل رہا ہے، اور جن مسائل پہ تحقیق کی ضرورت ہے ان مسائل پہ تحقیق کے مواقع بھی مل رہے ہیں، اور خانقاہ بھی ساتھ ساتھ مل رہی ہے، ذکر و اذکار بھی مل رہا ہے، اور ماشاءاللہ طلباء کی وضع قطع دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ بھی غریبی ہے یہ بھی غرباء ہی ہے، فطوبہ غرباء، فطوبہ للغرباء جی جی۔ تو اس لیے جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ادارے سے آپ محنت کر کے ہر چیز سے یکسو ہو کے اپنے ادارے سے اپنے اساتذہ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ صحابہ کو منافقین جس طریقے سے اجنبی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ پاگل لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، یہ اپنے مفاد کو کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ ماحول سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، زمانے کا حالات کو یہ سمجھتے نہیں ہیں، بس قربانیاں دینے ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو آج کا دور بھی ان سے مماثلت رکھتا ہے، بہت زیادہ اس سے مماثلت رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اور ایسے ادارے انشاءاللہ قائم رہیں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے وفاق المدارس نے جو رویہ اختیار کیا ہے مدارس نے، تو مدارس کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ کچھ لوگ کٹ کے الگ کہنے لگے کہ ہم دونوں تعلیموں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں، اور وہ ہیں،
اس کے علاوہ کوئی اور تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی. انشاءاللہ ہم ایسے ہی غوربار رہیں گے. تو ہم نے ایسے ہی رہنا ہے، اور آپ حضرات نے بھی محنت کر کے اپنے آپ کو محنت کر کے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے. جب قابل ہوں گے انشاءاللہ پھر وہ قابلیت کام آئے گی. اللہ میاں کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ، میں نے بات تھوڑی سی لمبی کر دی ہے، میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.